نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینے والے کی زبان پہ اس کی پیاری تفسیر نازل کی۔ اسی جو پچھلا سوال رہ گیا اس میں ایک سوال باقی تھا کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے؟ موٹا اصول، موٹا قانون آپ کو دے کے جاتا ہوں، جس کے عقیدے میں شرک ہے یا ایسی بدعت کا داعی ہے، ارتکاب کرتا ہے جو بدعت مکفرہ ہے، کفر تک پہنچتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو ان عقائد سے، ایک شخص کا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں لیکن میں وحدت الوجود کو نہیں مانتا، میں تقلید اعمیٰ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، شخصی تقلید کو میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کی ہر بات میرے لیے اتھارٹی ہو جائے، بھلے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو دے، میرے یہ عقائد نہیں ہیں، تو اسے کہا جائے گا جزاک اللہ خیر، آپ کے یہ عقائد نہیں ہیں، تو جن کے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے، جن سے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے کہ نہ میرے یہ عقائد ہیں، نہ یہ میرے علماء ہیں، میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں، پھر وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن جو ان کتابوں کو مانے، ان کا دفاع کرے، وہ انہی عقائد پہ ہے، تبھی تو دفاع کر رہا ہے۔ میں اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان، وہ ایک دفعہ مولانا عثمان صاحب تبلیغی جماعت کے فیصل آباد ڈویژن کے اس دور میں امیر ہوا کرتے تھے، یہ میرا خیال ہے 88 یا 89 کا واقعہ ہے، تو ہمارے گھر میں آئے، میں اس مجلس میں خود موجود تھا، تو بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ جو تو ہے، میں کہا استغفر اللہ، یہ تو کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں وہ بزرگوں کی قبر پہ گیا تو اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے، وہ قبر والا اندر سے نکلا، اونٹ ذبح کیا، واپس چلا گیا، ہم نے اونٹ کھایا پیا، واپس آ رہے تھے، کسی نے پوچھا تمہیں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کوئی سودا تو نے کیا اونٹ کا؟ کہا ہوں قبر والے کو بیچا تھا، میرے پہ اودی قبر سی، اودے بدلے اے لیلا۔ یہ کیا ہے؟ کہا جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، کچھ نہیں۔ اس طرح جتنے ان کی کتابوں کے اندر باطل عقائد ہیں وہ بڑے بھائی نے ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ہر بات پہ کہتے رہے غلط ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ جب وہ سارا کیس بیان کر دیا تو بھائی نے پیچھے فضائل اعمال چھپائی ہوئی تھی، وہ نکال کے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مجھے وہ سین یاد ہے، مولوی صاحب یوں کر کے بیٹھ گئے، اور جب سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچتی جہاں بزرگوں کی پہنچتی ہے۔ میں نے کہا سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب وہ محمد کی عقل سے ٹکرا جائے، سب کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جو جب کہے، جو کہے، جیسا کہے دین بن جاتا ہے، اور پیارے حبیب کے بعد یہ شان کسی اور کی؟ میرے نبی روتے ہوئے کہیں تو دین، سوتے ہوئے کہیں تو دین، جاگتے ہوئے کہیں تو دین، میرے نبی نماز پڑھے تو دین، میرے نبی نماز چھوڑے تو دین، میرے نبی روزہ توڑے تو دین۔ دلیل مانگیے مجھ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو تعلیمات کیا دیا آپ نے؟ عرفہ کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے عرفہ میں، جی بھاگتے ہیں نا مزدلفہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ سے پوچھا کہ افضل ترین عمل الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز افضل ترین عمل ہے، آج عرفہ میں پڑھو نا مغرب کی نماز کو۔ نہیں، آج محمد نے نماز چھوڑی تھی یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول نماز چھوڑ دے تو چھوڑنا دین بن جاتا ہے۔ مزدلفہ پہنچے، مغرب عشاء اکٹھی کی، اب کوئی مولوی سے کہ میں تو ساری رات تہجد پڑھوں گا، میں نہیں سونا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ آج سونا دین ہے، آج سونے میں ثواب ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ سو گئے تھے۔ میرے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ پیالہ دودھ کا لے کے اونٹنی پہ سواری کرتے ہوئے اسے پی لیتے ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ جو بڑے جوان مرد اور طاقت بھرپور جسم والے، انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں، روزے کو لمبا کرتے ہیں اور پورا وقت پہ افطار کریں گے، ہمارے اندر کمزوری بھی نہیں آئے گی، ویکنیس بھی نہیں آئے گی، بڑے پاورفل ہیں، روزے کا بھی پورا ثواب مل جائے گا اور جہاد کرتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پیارے حبیب کو خبر ملی، فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ جب محمد نے روزہ افطار کر لیا تو افطار کرنا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا عبداللہ فجر پڑھتے ہی نکل جانا، جمعہ کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے، کہا نکلے نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکلتا ہوئے یہ سوچا جہاد پہ جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں، جمعے کا دن ہے، آج کیوں نہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، خطبہ آپ کا سنوں، جماعت آپ کی نصیب ہو جائے، مسجد نبوی ہو،
آپ خطیب ہوں، آپ امام ہوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، دوڑاتا ہوا جا کے اپنے ساتھیوں کو مل جاؤں گا۔ کہا عبداللہ جو میرا حکم سن کے نکل گئے تھے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہتے دین، اور آپ کہتے ہیں جی یہ شان ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ اندھی تقلید نہیں۔ تو پھر ان سے برات لازمی ہے۔ اگر وہ ان سے برات کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ اسی طرح بھائی نے پوچھا ہے بریلویوں کے ساتھ دوستی محبت، ہر اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا۔ کس بنیاد پہ؟ دعوت کی بنیاد پہ۔ ایک یہودی کا گھر ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر بیچ دو، عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں، کہا 2000 درہم کا بیچوں گا، 2000 درہم کا بیچوں گا۔ کہا اچھا اچھا اچھا، اس کی مارکیٹ ویلیو تو 2000 نہیں ہے، 1000 ہے، تم ڈبل ریٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا 1000 درہم تو قیمت ہے اس مکان کی، 1000 درہم قیمت ہے عبداللہ